بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم وإذا حييتم بتحية اور جب تمہارا سلام کے ذریعے استقبال کیا جائے فحیوا بأحسن منها تو جواب دو اس سے بہتر الفاظ میں اور ردوها یا انہیں کو لوٹا دو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا یقیناً اللہ ہر چیز کا محاسب ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لیجمعنکم الی یوم القیامہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف لا ریب فیہ جبکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سے بڑھ کر بات میں گزشتہ درس میں سلام سے متعلق جو تعلیم پہلی آیت میں ذکر کی گئی ہے اس کی کچھ تفصیل آ چکی کچھ مزید معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو گویا آپس میں سلام کو رواج دینا یہ آپس میں محبت قائم کرنے اور بڑھانے کا وسیلہ ہے اور اہل ایمان کی آپس میں محبت ایمان میں ترقی کا باعث اور ایمان میں ترقی جنت میں لے جانے کا باعث اسی طرح اور ارشادات میں اور انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو رواج دینے کی تعلیم دی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سلام اس پر بھی کرو جس سے جان پہچان ہے اور سلام اس پہ بھی کرو جس سے جان پہچان نہیں ہے اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر دو صحابی اکٹھے جا رہے ہیں درمیان میں کوئی درخت کوئی جھنڈ کوئی ایسی چیز آ گئی کہ کوئی ادھر سے گزر کے یوں آنا پڑا اور دوسرے کو ادھر سے گزر کے یوں آنا پڑا پھر جب اکٹھے ہوئے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور نماز کا جو سلام ہے اس کے پس منظر میں بھی یہی بات ہے کہ نماز شروع کرنا گویا ہر طرف سے کٹ جانا ہے اللہ کے لیے ہو کر رہ جانا ہے اور جب نماز ختم ہو رہی ہے تو گویا دائیں بائیں بالوں سے جو تعلق بحال ہو رہا ہے تو اس پر سلام کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سلام یہ کلمہ استقبالیہ ہے ملاقات پر اور ان کے سلام کے جو اسلام کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں ان پر ذرا غور کیجیے تو اس میں کئی محاسن ہیں خوبصورت باتیں ہیں مثلا فرض کریں آپ رات کے اندھیرے میں ایسے رستے پر چل رہے ہیں کہ جہاں عام چلن پھرن نہیں
سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، آپ کے دل میں خدشہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خطرناک بندہ نہ ہو، لیکن وہ کچھ فاصلے سے ہی آپ کو کہہ دیتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اطمینان میں ہو جائے گے کہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا سلام ایک طرح سے ایک دوسرے کو اپنے سے سلامتی میں بتانا، مقصود ہے کہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی خدشہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تم میری طرف سے بھی سلامتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ ایک دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور دعا بھی کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں بلکہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے کہ جس میں زمانہ مقصود ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں سلامتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ السلام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو السلام اللہ کا نام بھی ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایسا بھی رہا ہے کہ اللہ کا کوئی نام لینا بغیر وضو کے جائز نہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب نہ سمجھا۔ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فوری جواب نہیں دیا بلکہ قریبی دیوار سے آپ نے ہاتھ مار کے تیمم کیا، اور تیمم کے بعد جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو مقصد کیا تھا کہ اللہ کا جو نام ہے السلام بھی بغیر وضو کے متبادل جو طہارت تیمم اس کی بغیر نہ ہے، یہ مقصد تھا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ پابندی ختم ہو گئی، اور قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنے کے حوالے سے تو گویا یہی ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہے، لیکن زبانی تلاوت ہو یا کوئی ذکر اذکار ہو یا اللہ کا کوئی نام لینا ہو، تو اگرچہ ادب یہی ہے کہ باوضو لیا جائے لیکن بغیر وضو کے بھی لینا جائز ہے۔ تو اللہ کا یہ نام بھی ہے السلام۔ پھر سلام کے کچھ آداب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو بہتر حالت میں ہے وہ اپنے سے کم تر حالت والے کو سلام میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنا اس کی بھی ترغیب دی گئی، جو پہل کرے گا اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے مواقع بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ ان مواقع میں سے یہ ہے کہ نائم اور قائم کو سلام نہ کیا جائے۔ نائم سونے والا کیسے انداز میں سلام نہ کریں کہ اس کی نیند خراب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ گھر میں جب تشریف لاتے تو ایسے انداز میں اتنی آواز سے سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے، سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اور قائم کا معنی یہ کہ کوئی عبادت میں مصروف ہے، نماز میں ہے تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ذکر میں مشغول ہے تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی تناظر میں یہ بھی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں جبکہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے اپنے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بلند آواز سے سلام کرنے سے۔ اسی طرح امام کے لیے بھی ادب یہی بتایا گیا ہے کہ اگر امام مسجد میں آیا ہے تو وہ بھی نمازیوں کو بلند آواز سے سلام نہ کرے کہ اگر وہ ذکر میں مشغول ہوں تو ان کے ذکر میں خلل پڑے، تو یہ رعایت رکھنا ضروری۔ اسی طرح کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ تو سلام کے بہرحال آداب بھی ہیں۔ پھر یہ کہ خالی گھر میں آپ داخل ہوئے ہیں اپنے گھر میں تو وہاں بھی سلام کیا جائے فرشتوں کی نیت سے۔ اور بعض لوگ اس سے ہچکچاتے اور شرماتے ہیں کہ اپنی بیوی گھر میں ہے، بیوی کو سلام کرنا، حالانکہ وہاں بھی کرنا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو سلام کرنا چاہیے، اور سلام سکھانا بھی چاہیے بچوں کو، اور بڑے جو بچوں کو بھی سلام کریں۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ سے گزرے بچے کچھ وہاں کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو سلام کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم بھی جب بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سلام کیا۔ تو بچوں کو سلام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک خوبصورت گویا کلمہ استقبالیہ ہے اور اس کو رواج دینا چاہیے۔
سلام کے ساتھ مصافحہ، مصافحہ کا معنی صفحہ سے صفحہ کا لگنا، صفحہ کہتے ہیں ہتھیلی، ہتھیلی کا ہتھیلی سے لگنا۔ تو یہ سلام کے ساتھ مزید اپنا یہ ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی سنت ہے، اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا اس کا بھی سنت ہونا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات ہمیں اس کیفیت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ ہمارا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ معانقہ ایک تیسری چیز ہے جو کوئی دیر سے یا دور سے آئے، دیر سے یا دور سے آئے اور اس سے ملاقات ہو تو پھر معانقہ کی ہے۔ اور تقبیل بھی ثابت ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ بے تکلف ہے یا اپنے قریبی عزیزوں میں سے تو بوسہ دینا، وہ یہ بھی تقبیل ہے اور یہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عرب میں اس کا رواج بھی ہے۔ تو اگلی آیت ہے جی اللہ لا الہ الا ہو۔ منافقین کے اور یہود کے طرز عمل کے تذکرے کے بعد اور کچھ ایسے عذاب معاشرت کے جن میں انہی منافقین میں کوتاہی پائی جاتی تھی یا یہود کا کچھ اور ہی طریقہ تھا، تو اس حوالے سے جو اسلامی طریقہ ہے وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کی توحید کا بولا جا رہا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جا رہا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ جو بھی تمہارے معاشرت کے احکام و آداب ہیں تو ان کی رعایت بھی رکھو، اور بالخصوص جو گزشتہ آیات میں جہاد سے کترانا ذکر ہوا ہے منافقین کا، تو اس حوالے سے بھی اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے والے بنو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائیں گے، اور اس جمع کیے جانے میں یا قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ اور اس کا یقین دلاتے ہوئے اور اس کا حق سچ ہونا بتاتے ہوئے دیکھیے کیا جملہ بولا جا رہا ہے خوبصورت، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ جھوٹ بولنے کی جو کمزوری ہے یہ بعض اوقات اس وقت سامنے آتی ہے جبکہ بندہ چونکہ محدود اختیارات والا ہے اور کہیں گڑبڑ کر بیٹھا اور اب جو ہے پھنسا ہوا ہے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ غلط بیانی کر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تو کمزوری کا کوئی نام و نشان نہیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور کوئی ان پر غالب نہیں، سب ان کے سامنے مغلوب ہیں، وہی غالب ہیں۔ تو اس لیے وہاں ظاہر ہے کہ کوئی جھوٹ پر نعوذ باللہ غلط بیانی کا حق ایسا کوئی بہانہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، کہ جہاں کوئی بشری کمزوری جو ہمارے ساتھ غلط بیانی میں مؤثر ہو سکتی ہے وہاں اس کا نام و نشان نہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات سب سے زیادہ سچی بات ہے۔ تو یہ جو قیامت کا آنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتا رہے ہیں تو اس پر بھی گویا 100% یقین کرو اور ہر وقت اس کا استحضار رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔